میں سال سے کہہ رہا ہوں تحریک انصاف سویپ کرے گی، میرے لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ ٹی وی پہ اینکرز کئی ہمارے یہاں بڑے کوئی ایک سوڈو انٹلیکچوئلس ٹائپ بنے ہوئے ہیں، بڑی باتیں کر کے ہاں کر کے بڑے کہتے ہیں تو جو اوہ یہ کیا مذاق کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک دم دیکھا کہ یہ پولز کے اندر کہیں ایک دم سب سے اوپر پارٹی چلی گئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اوپر چلی گئی لیکن ان کے پاس پارٹی نہیں، پولز میں اوپر چلی گئی ہے، ووٹ بینک بڑھ گیا لیکن یہ جیتے گی نہیں۔ اب 30 تاریخ کو جو پاکستان کا تاریخی جلسہ ہوگا اور لاہور کا فیصلہ ہوگا، بار بار میں کہتا ہوں کہ کیا زمان پاک کا لاہور ہے یا رائیونڈ کا لاہور ہے، یہ انشاءاللہ 30 تاریخ کو ثابت ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی عمران خان صاحب نے جو پاکستان آج رات سے کی تھی 6 اکتوبر 2011، یعنی آج سے 25 دن پہلے یہ گفتگو ہوئی تھی ہمارے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کچھ عرصے پہلے جب میں یہ کہتا تھا کہ ہم الیکشن میں سویپ کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 30 اکتوبر کو لاہور میں جو جلسہ ہوگا یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا پھر نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ کل کا جلسہ آپ سب لوگوں نے ٹیلی ویژنز پر ملاحظہ کیا، کچھ لوگوں نے براہ راست لاہور جا کے یہ جلسہ ملاحظہ کیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان ورسز شہباز شریف نہیں تھا، یہ عمران خان ورسز سی ایم پنجاب تھا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف ورسز پی ایم ایل این نہیں تھا بلکہ تحریک انصاف ورسز پنجاب گورنمنٹ تھا، تو میرے خیال سے کلیئر کٹ ونر جو ہے وہ تحریک انصاف نظر آتی ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے ان کی، اور بڑے کھلاڑی رہے ہیں، وہ کرکٹ کے بہترین کھلاڑی رہے ہیں۔ ان کی کپتانی میں پاکستان جو ہے 1992 کا ورلڈ کپ بھی جیتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن لڑنے سے پہلے اور سیاست میں آنے سے پہلے انہوں نے جو فلاحی کام کیا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، نمل یونیورسٹی جو ہے کچھ عرصے پہلے اس کو جو ہے وہ اس کی تعمیر ہوئی، تو یہ بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں۔ کل کا جلسہ یقیناً ایک کامیاب جلسہ تھا، اگر جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے جو ٹیلی ویژن کی آنکھ سے ہم نے دیکھا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر تھے۔ وہ لوگ تھے جو کہ نارملی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، شاید عورتیں کچن میں بیٹھ کے گالیاں دیتی رہتی ہیں حکومت کو کہ حکومت نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، لیکن وہ لوگ بھی کل وہاں پہ موجود تھے۔ جو نوجوان اسٹوڈنٹس کیفیٹیریا میں بیٹھ کے، کالج کیفیٹیریا میں بیٹھ کے تنقید کرتے رہتے ہیں، غالباً وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ایک بڑا مجمع جو ہے اکٹھا ہوا تھا کل لاہور میں۔ لیکن ناظرین، ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ اس پروگرام میں ہم پوچھنے جائیں گے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو جلسہ تھا، جو جلسے میں لوگ تھے، وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ کامیابی جو ہے اس جلسے میں نظر آ رہی ہے، کیا وہ ٹرانسلیٹ کر پائے گی الیکشنز میں اور ووٹس میں یا نہیں؟ اور اس کا آغاز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ سٹیٹس جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ 1990 الیکشن تحریک انصاف نے لڑا تھا اور بری شکست ان کو جو ہے وہ ملی تھی، کیونکہ صرف 1 سال ہوا تھا پارٹی کو بنے ہوئے۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے جلسے تحریک انصاف نے کیے تھے اور اس میں کافی زیادہ لوگ شامل ہوئے تھے۔ اس کے بعد آیا 2002 کا الیکشن اور تحریک انصاف نے اس دفعہ پاکستان بھر سے جو ہے اپنے نمائندے کھڑے کیے، لیکن نتیجہ اس دفعہ بھی کافی برا رہا۔ 15th پوزیشن آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی 2002 کے الیکشن میں۔ 1,60,000 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملے تھے، یعنی کہ 0.62% جو کہ ٹوٹل ووٹس ڈالے گئے تھے اس کا صرف 0.62% جو ہے حاصل کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے۔ ناظرین، خان صاحب خود جو ہے اس الیکشن میں 2 سیٹوں سے کھڑے ہوئے تھے، سوات سے کھڑے ہوئے جہاں پہ ان کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا، صرف 6,060 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے خان صاحب NA 29 سوات کی سیٹ سے، اور جو وہاں پہ شخص جیتے تھے عدنان اورنگزیب، ان کے 18,265 ووٹ تھے۔ لیکن میاں والی کی سیٹ سے جو ہے خان صاحب الیکشن جیت گئے تھے، اور یہاں پہ بڑا کلوز کمپٹیشن تھا، تقریباً 67,000 ووٹ حاصل کیے تھے عمران خان صاحب نے، اور جو صاحب دوسری پوزیشن پہ رہے تھے عبید اللہ خان شادی صاحب، ان کے 60,500 ووٹ تھے۔ تو ایک ٹف کمپٹیشن کے بعد میاں والی کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملی، اور پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ نیشنل اسمبلی میں سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تو یہی بڑا اہم سوال ہے کہ اس دفعہ کیا ووٹ ٹرانسلیٹ ہو سکیں گے، کیا جو جلسے کی سکسیس ہے وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہو سکے گی، اور کیا تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں؟ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے یوسف ملک گبول صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ۔ بہت بہت شکریہ یوسف صاحب شو پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شوکت بسرا صاحب، آپ ممبر ہیں پروونشل اسمبلی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ بسرا صاحب شو پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور صدیق الفاروق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، نون لیگ کے اہم رہنما۔ بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب شو پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ صدیق صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کچھ خیالات میں تبدیلی آئی ہے کل کا جلسہ دیکھ کے؟ کیونکہ
आप लोग एक बड़ी फोर्स नहीं समझते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन कल एक रैली में, एक जलसे में काफ़ी लोग मौजूद थे, चाहे वो 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बड़ा मजमा था। तो क्या सोच तब्दील हुई है? क्या अब तहरीक इंसाफ को आप एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स समझते हैं पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद इकबाल साहब, पहली बात तो यह है कि ये कोई लाहौर का जलसा नहीं था, ये तहरीक इंसाफ का एक मुल्क गिर कन्वेंशन था जिसमें KPK से और दूसरे इलाकों से इनके अपने लोग आए और फिर 3 पार्टियों का ये जलसा था, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और परवेज़ इलाही की क्यू लीग जो है, ये तीनों मिल के इन्होंने एक जलसा किया और अच्छी टेक्निक्स इस्तेमाल की। जो 35,000 कुर्सी थी, 30,000 थी या 40,000 थी, एक कुर्सी बहुत बड़ी जगह घेरती है। और आपने उस रैली का जिक्र, बल्कि आपने जब भी जो क्लिप्स दिखाए हैं तो शहबाज शरीफ की जो रैली जिसमें मैं भी मौजूद था और उसके किस तरह से आदमी के साथ आदमी खड़ा था, 10,000 कुर्सियाँ सिर्फ हमने ख़वातीन के लिए लगाई थी, वो आपने दिखाई नहीं है। कोई कंपैरिजन नहीं है, ये पूरे मुल्क से और 3 पार्टियों का अच्छा जलसा था। आप ये कहना कि जलसा अच्छा नहीं था, अच्छा जलसा था, टेक्निक्स भी थी। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो आपने ये फरमाया है, शौकत इस्लाम का जुलूस 1970 का लोगों को याद नहीं होगा, सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह क़यादत में वो निकला था। अल्टीमेटली वोट तो सीटें 3 मिली थी। अभी काजी साहब के पिफ जो था, पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट, बहुत बड़े बड़े जलसे और जुलूस हो रहे थे। वोट का जो मामला था वो आपको मालूम है। बिलाशुबा अब जब इलेक्शन होंगे तो देखा जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो प्रोग्राम इमरान खान साहब ने दिया, उन्होंने कहा जी अमरीकी गुलामी हम नहीं कबूल प्रोग्राम करेंगे। में तो मैं बात करूंगा सिद्दीक अल फारूक साहब, उस पर तो हम बात करेंगे, तफसीलन बात करेंगे। लेकिन आजकल जैसे आपको तो बेशक पता ही है, शहबाज शरीफ साहब भी कई मरतबा जो है हबीब जालिब साहब की वो नज़म पढ़ चुके हैं, दस्तूर, और एक नहीं डिफरेंट वक्त पे उन्होंने उस नज़म को पढ़ा है। कल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी उस नज़म की ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो मुझे इस वक्त यही कैफियत लग रही है आपकी, चाहे क्योंकि जलसे से पहले भी आप ये कह रहे थे कि कोई नहीं आएगा जलसे में, 8,000 लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे। अब हर तज्जियेकार, हर दानिश्वर ये कह रहा है कि 1.5 लाख लोग तो कहीं नहीं गए और सब तहरीक इंसाफ के थे। लेकिन अभी भी आप इसी चीज़ पर जो है अटल हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, यही बात हो रही है अभी आप। नहीं, मैंने ये कब कहा है? मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि ये 3 पार्टियों का जलसा है, उनका मुल्क गिर कन्वेंशन है, कुर्सियां उन्होंने लगाई हैं, टेक्निक अच्छी इस्तेमाल की है और अच्छा जलसा है। मैंने कब कहा है? मैंने तो, आप तो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं वो बात कहें। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी और क्यू लीग के लोग मौजूद थे, जबकि मैं ये बिल्कुल, ये बात 100% दुरुस्त है और भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा आप। चलिए ठीक है, बाद में बात करेंगे। प्रोग्राम पे आए आप। शौकत बसरा साहब, आपने बात सुनी सिद्दीक अल फारूक साहब की, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वहां पर क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे ताकि वो अपने ही को चेयरमैन की बुराइयां सुने, सदर मुमलिकत की बुराइयां सुने? क्या इसलिए आप सपोर्ट करने गए थे तहरीक इंसाफ की इस जलसे में? शहजाद, सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब को सियासत में खुश आमदीद कहता हूँ। और चूँकि लोग जमहूरी लोग हैं, क्योंकि कल मैं समझता हूँ पहली दफ़ा खान साहब ने अपनी सियासत का आगाज़ उनका कल मैं समझता हूँ ये हुआ है। तो मैं दुआ गो हूँ कि हम लोग जमहूरी लोग हैं और जितने भी जमहूरी लोग आते हैं हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन नून का यहाँ पर मैं अभी सिद्दीक अल फारूक साहब, मैं आज बड़ा मुझे इनके साथ हमदर्दी है कि आज जो जहनी तवाज़न रंगीला वज़ीर आला जिन्होंने रैली से ख़िताब किया था आज से 3-4 दिन पहले, उनका वो बिगड़ा था। और आज तो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज भी सिद्दीक अल फारूक साहब की और पूरी मुस्लिम लीग नून है कि बेचारे और देखिए राना सनाउल्ला, परवेज़ रशीद और ख़ुद सिद्दीक अल फारूक साहब, और इनने कल से जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है, कभी वो कह रहे हैं कि यहूदियों के पास है, कभी कहते हैं जुआबाज है, कभी, मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून वालों को अपना ये जो सियासत का तर्ज है इसको बदलना होगा। ये आज जो फ्रस्ट्रेशन एक टोला है मुस्लिम लीग नून, चूँकि मैं पहले आपको कहता था, अब ये बात साबित हो गई है कि ये पाकिस्तान पूरे में तन तनहा थे, पंजाब में ये बिल्कुल सिर्फ जीटी रोड तक रह गए थे। बसरा साहब, नून लीग की बुराइयां और नून लीग की बुराइयां आप आइंदा कर लेगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शमूलियत की थी इस जलसे में या नहीं की थी? पहले इस चीज का तो जवाब दे देना। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल फोर्स है।
ہمیں کسی کے جلسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم ریلیوں کے جلسوں کے ہمارے سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے تو ان سب لوگوں کو سکھایا ہے جمہوریت ہوتی کیا ہے۔ یہ تو صدیق الفاروق صاحب، تو میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اب وہ ان بیچاروں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح یہ بتائیں کہ یہ جلسہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے جو سرکاری پٹواری اور درباری ریلی کی تھی لاہور کے اندر اور پنجاب کے قومی خزانے کو جو نقصان پہنچایا ہے، اب عمران خان چونکہ ان کا بیس تھا لاہور، اس میں شہزاد قطعی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون لاہور کی جو جماعت تھی، جی ٹی روڈ کی جو جماعت تھی، اب سکڑ کر رائیونڈ تک رہ جائے گی۔ ان کو عمران خان نے انفیکٹ اس دن فارغ کر دیا لاہور کے اور جی ٹی روڈ کے اوپر سے۔ اب مقابلہ میں سمجھتا ہوں چونکہ ہیڈ آن یہ ہے نون تحریک انصاف کے ساتھ، اب جو مقابلہ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں ہوگا اور مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پر ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں پروگرام میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا ملک گبول صاحب کو بھی۔ یوسف ملک گبول صاحب، کیا کل پارٹیز نے آپ کو سپورٹ کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، کاف لیگ نے آپ کو کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ دیکھیے، تو بڑی توہین انگیز بات ہے کہ آپ کہیں کہ جناب آپ نے کرائے کے بندے لے آئے پیپلز پارٹی سے لے کے اور مسلم لیگ کاف سے لے کے، یہ ان کی قیادت کو یہ کہہ دینا کہ تم اب کرائے پہ چل رہے ہو، تو یہ تو میرے خیال میں ایک سیاسی لیڈر کے منہ سے سنتے ہوئے مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کیونکہ ایک الائنس ہے، ہمارا ان سے کوئی الائنس نہیں ہے، ہم تو ایک اصل اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے آئے۔ ہم فرینڈلی اپوزیشن ہم نے نہیں کی تھی، 3.5 سال حکومت میں بیٹھ کے ہم نے مزے نہیں لوٹے تھے، اور اب جب الیکشن آ رہے ہیں تو وہ گنگا میں نہا کے آ کے پاک صاف ہو کے قوم کے آگے آ کے دھول جھونک رہے کہ جناب ہم نے کرپشن کی وجہ سے پارٹیاں چھوڑ دیں۔ تو ہمارا کیا حساب کتاب کیا بنتا ہے ہمارا کہ ہم مسلم لیگ کیوں سے بندے لے آئیں گے اور پیپلز پارٹی سے بندے لائیں گے؟ وہ ہمیں بندے کیوں دینے لگے؟ ہماری اگر ان کی اتنی محبت ہوتی تو ہمارا بھی اتحاد ہوتا ان کے ساتھ، ایک آدھ، اگر گو کہ ہم اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہیں تو کچھ ہمارے بھی ایڈوائزر بنے ہوئے ہوتے جس طرح باقی ایڈوائزرز بنے ہوئے۔ تو یہ تو ایک میرے خیال میں اتنے سینئر سیاسی، تو تمام وہاں پہ جو لوگ تھے، چاہے وہ لاکھ ہوں 1.5 لاکھ ہوں، کیونکہ ایک حد کے بعد تو نمبر جو ہے وہ امٹیریل رہتا ہے نا، آپ نے خود تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا وہ تمام تحریک انصاف کے ہی لوگ تھے، آپ کے ہی سپورٹر تھے؟ بالکل یقیناً آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے کیپٹیویٹڈ تھے؟ ان کے تو جلسوں کے اندر جو پٹواری اور وہ جو آئے جائے جاتے ہیں جیسا لوگ کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کے جب جلسے ہوتے ہیں تو لوگ آگے پیچھے چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جا رہے ہوتے ہیں باہر۔ آپ نے دیکھا اینڈ تک لوگ کتنے رسپانسو تھے عمران خان کی باتوں سے۔ کیا یہ کرائے کے آدمی اس طرح رسپانسو ہوتے؟ they were riveted and they were listening, they were captivated in their minds کہ عمران خان بول کیا رہا ہے۔ تو یہ آپ کے خیال میں اگر کوئی سپورٹر نہیں ہو اور ڈائی ہارڈ سپورٹر نہیں ہو تو وہ اس طرح نہیں بیٹھ کے آپ کے جلسے سنتا۔ اور یہی آپ کا جو ایک دوسرا سوال آئے گا کہ کیا یہ ووٹر میں تبدیل ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اس قسم کی اگر کوئی ریلی ہو اور اس قسم کے لوگوں کے جو وہاں کھڑے اور ایک ایک بات پہ عمران خان کی وہ رسپونڈ کر رہی ہے، لاکھوں آدمی رسپونڈ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو سپورٹ نظر نہیں؟ لیکن یہ بات تو فیکٹ ہے نا، ہسٹری یہ پروف کرتی ہے کہ جلسے کی سیاست اور جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو ان سیاست میں فرق ہے۔ History was overturned yesterday. We are now a new chapter is being written in history. آپ ایک نیا چیپٹر ہسٹری میں لکھیں گے۔ میری بات آج آپ یہ لکھ لیں، یہ مان لیں۔ آج جو بڑی بات کہتے ہیں، کل مسلم لیگ نون کے کچھ صاحب نے کہا جناب کانسرٹ تھا تو لوگ تو آئیں گے۔ پرویز ملک صاحب نے کہا تھا کہ جناب میں تو ریزائن کر دوں گا سینیٹرشپ سے۔ پرویز رشید صاحب انہوں نے کہا تھی جی 10,000 لوگ تھے۔ صدیق الفاروق صاحب، دو باتیں ہیں، ایک تو کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس، کیونکہ یہ بڑا الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ ہر تجزیہ کار، ہر جس کو میں نے کل سے لے کے اب تک پڑھا ہے، اس نے کہا ہے کہ بڑا کامیاب جلسہ تھا، اور کہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کیو لیگ نے اس کو سپورٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس بات کا جواب دے دیں کہ آپ کے پاس ثبوت کیا موجود ہے؟ جی دیکھیے، میں پہلے آپ سرچ کروں کہ ثبوت، اب میں یہاں تو نہیں، یہ جو بسرا صاحب جو جب پروگرام میں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بیٹھے اگر ہوں تو یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ جب ذرا دور ہوتے ہیں تو پھر وہ جو مجھے پاس بیٹھ کے سینئر کہتے ہیں، یہ پھر اس سینئرٹی سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر یہ بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال انہیں باتیں کرنے دیں۔ میں عرض کروں گا کہ ان کی جو خوشی ہے نا کہ جناب آپ دیکھیں اب یہ تو گئے اور اب ہم، اور یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جناب عمران خان مسلم لیگ نون کے ووٹ توڑے تو یہ پھر
خود 5 سال کے لیے مزید آ جائیں. ان کا پروگرام اور ان کی کوشش یہی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ بلکہ انہوں نے انہیں تو نہیں پتا نا, ہمارے پاس تو انفارمیشن ہے. پہلے عمران خان کے گولڈ سمتھ فیملی سرپرست تھی, تو پھر پرویز مشرف کی سرپرستی حاصل کی, آج کل زرداری صاحب کی سرپرستی ہے. اور ان کی کوشش یہی ہے کہ اگر ووٹ بینک مسلم لیگ نون کا ٹوٹا تو انہیں مزید 5 سال ملیں گے, لیکن یہ ہوگا انشاءاللہ نہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ پہلا جلسہ ہے. میں ایک مرتبہ عرض کروں گا کہ جلسے کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا پروگرام دیا ہے. کیا وہ پروگرام ایسا ہے جس پر کوئی عمل نہیں ہوا؟ باتیں انہوں نے کی ہیں. اور اگر آپ پروگرام پہ آ جائیں تو میں پروگرام پر آتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ سرپرستی زرداری صاحب کیوں کریں گے؟ یہ کہتے ہیں خان صاحب اس لیے کریں گے کہ اگر ان کے پروگرام کے مطابق اگر یہ واقعی ووٹ توڑنے میں کامیاب ہوں تو ان کا خیال ہے کہ پی 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 کا ووٹ شاید انٹیکٹ رہے گا اور پھر ہم 5 سال کے لیے آگے آ جائیں گے. یہ ان کا پروگرام ہے, خیال ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو آپ کو پتہ چلے. خان صاحب اپنے جلسے میں جو ہے نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے, میرے خیال سے اس سے زیادہ انہوں نے وفاقی حکومت اور صدر زرداری صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, ان کی پارٹی کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. یہی طے ہوا ہے. اچھا یہ شہزاد ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی شہزاد, گزارش یہ ہے کہ ان کی یہی سیاست نے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے. پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا, برا آدمی تھا, بیڑا گرک کر گیا پاکستان کا, لیکن جاتے جاتے ایک بات اچھی کر گیا. کہنے لگا کہ جب پاکستانی قوم ہم لوگ یہاں مر رہے تھے, صدیق الفاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, یہ سعودی عرب جدہ کے اندر بال لگوا رہے تھے, جب بال لگوا رہے تھوڑی سی عقل بھی ڈلوا لیتے تو آج اس انجام کو نہ پہنچتے. آج اپنی پالیسیوں کی وجہ سے یہ لوگ یہ سوچ میں تھے کہ شاید ہم لوگ اب پورے پاکستان 3 صوبوں میں یہ فارغ ہو گئے ہیں. پنجاب کے اندر اپنی یہ سو کالڈ پالیسیز کی وجہ سے آج پنجاب کے دیکھ لیے حالت یہ ہے کہ ہر طبقہ فکر آج سڑکوں پر ہے, اور الٹیمیٹلی ڈینگی کی وجہ سے 1000 بندے ان کی مجرمانہ غفلت سے مرے. اور ہم سوچ رہے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان, اور جو شخص اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا, شہزاد عائشہ احد ملک کا کیس دیکھ لیجئے, آخر وہ بھی جو حمزہ شہباز شریف صاحب کی بیوی ہیں, ان کے ساتھ تھانوں میں تشدد کروایا گیا, ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگوائی گئیں, اور کس طرح اس بیچاری کو ذلیل و رسوا کیا گیا ایک عورت کو. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے, 1 سالہ مچھر جو وہ لوگ کہتے ہوتے ہیں اس کو نہیں سنبھال سکے, یہ پاکستان کی حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں. اصل میں شہزاد ایک پرابلم ہے, سن لیں, ایک بات کہنا چاہتا ہوں, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریفلی بتا دیجئے. جینیٹیکلی میاں برادران میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. ان کے دونوں ادوار آپ دیکھ لیجئے کہ ان میں چیف جسٹس صاحب پوری سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کر دیا. دونوں چیف جسٹس, آپ نے جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کے ساتھ ان کا جھگڑا, اور اب پاکستان میں جب یہ آئے ہیں, چونکہ یہ 10 سال جدہ میں رہے ہیں, بادشاہوں والا طرز سیاست دوبارہ سیکھ آئے ہیں. بسرا صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے, اور جب مجھے ایک بریک لینا ہے, اور اس بریک میں جانے سے پہلے میں لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, میرے تینوں مہمان سے, کہ ذاتیات پہ ہم نہ بات کریں تو بہتر ہے. غیر پارلیمانی لینگویج پر پہلے ہی کل جلسہ ہو چکا ہے, اس سے ہم گریز کریں تو یہ بڑا اچھا ہوگا. پروگرام پہ بات کریں, سیاست پہ بات کریں. پرسنل اٹیکس جو ہیں ایک دوسرے کے قائد پہ اگر ہم کرنے بیٹھ گئے تو سارا پروگرام اس میں نکل جائے گا, کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے. جس پروگرام کا ذکر کر رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب, اس پر بھی رائے لیں گے, صدیق الفاروق صاحب کی, گبول صاحب کی. ہمارے ساتھ رہیے گا.